اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل، اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، ایک خاتون نے کہا کہ میں ناراض تھی اپنے شوہر سے، میکے چلی گئی، شوہر نے فون پر مجھے ایک طلاق دے دی، پھر 4-5 ماہ کے بعد صلح ہو گئی، میں گھر واپس آ گئی، تو میرا نکاح قائم ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ فون پر پہلی بات یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کال پر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر میسیج پر بھی ہو یا ای میل کے ذریعے دیں، واٹس ایپ کے میسیج کے ذریعے دیں، تو بہرحال چونکہ آج کل یہ طریقہ کار رائج ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو گئی۔ جب انہوں نے طلاق دی تو آپ کی عدت اسٹارٹ ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میں 4-5 ماہ کے بعد آئی، اگر آپ کے اس دوران 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، ایک دفعہ حیض آیا پھر 1 سال تک نہیں آیا، وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے، لیکن اگر لگاتار آپ کے 3 حیض اس کے بعد آ گئے تو آپ کی عدت پوری ہو گئی اور مکمل طور پہ آپ نکاح سے باہر ہو گئیں۔ اب اگر واپس جانا تھا تو آپ بالکل ایسا تھا جیسے آپ دونوں اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہو گئے ہیں، اور آپ کو جدید نکاح کی نئے مہر کے ساتھ ضرورت تھی۔ لیکن اگر آپ چلی گئیں تو یقینی سی بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور خدا نخواستہ ساتھ رہنا شروع کر دیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس دوران آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنائے خالص ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنا کہلائے گا، جس کا بروز قیامت والد سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دونوں فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور فوراً تجدید ایمان کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے حرام کاموں کو بالکل حلال ہی سمجھ لیا، ایک طرح سے احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور فوراً تجدید نکاح کریں۔ تجدید نکاح میں وہ بہت زیادہ اہتمام کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں، قاضی صاحب، بس آپ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور 2 کوئی قریبی رشتہ دار ہوں، مرد جو عاقل بالغ مسلمان ہوں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور آپ کے شوہر یا آپ ان سے شوہر سے کہیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور وہ شخص کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کیا، آپ بھی مہر کا ذکر کر دیں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر لیں، وہ کہیں میں نے اتنے مہر کے بدلے میں کیا، بس نکاح ہو گیا۔ یہ تو آپ کا جواب ہے، اور باقی میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے ذرا غور کریں کہ بعض اوقات کیسی مسٹیک ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو راضی ہو کر بھیج دیتے ہیں۔ جو بھائی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر اگر بہن کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنا لازم قرار دیں، تاکہ آپ کے بچے نادانستہ طور پہ معاذ اللہ زنا میں یا گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا، بکثرت زنا ہوگا۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی صورت سرکار یہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن مسائل معلوم نہیں ہوں گے، گھر والے ہی چلو بچوں صلح کر لو، لڑائی ہو ہی جاتی ہے، خود بھیجیں گے، اور معاذ اللہ پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے ذرا کیئر کریں، ہم آپ کو کہتے رہیں گے، پہلے بھی کہتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ امی نے، ایک بچی پوچھ رہی ہے کہ میری امی نے نانی سے کچھ پیسے مانگے، ان کے پاس صرف گولڈ تھا، والدہ نے کہا کہ جب میں واپس کروں گی تو جو ریٹ اس وقت ہوگا اسی حساب سے آپ کو واپس کر دوں گی، تو یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیزیں وزن کی جاتی ہیں یا ان کو ناپا جاتا ہے برتن وغیرہ سے، وزن کی جانے والی موزونی، اور جن کو برتن وغیرہ سے ناپا جائے ان کو مکیلی کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو رقم اس کے جواب میں نہیں دینی، بعینی اسی صورت میں قرض اتارنا ہوتا ہے، قیمت کتنی بھی اونچی ہو جائے یا نیچے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 2 تولہ سونا لیا ہے تو جب آپ واپس کریں گے 2 تولہ سونا کی شکل میں ہی واپس کریں گے۔ اگر آپ روپے کی شکل میں واپس کریں گے تو اس میں سود کی آمیزش کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ نہ طے کریں کہ اس وقت جو ریٹ ہوگا، بلکہ آپ دیں، سونے کے بدلے سونا ہی دیں،
اب وہ چاہے اس کو کیش کروائیں چاہے نہ کروائیں، لیکن جو موضوعی مکیلی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ ان کی اصل کو دے سکتے ہوں تو اصل ہی دیں، وہ نہیں ہوتا تو اس کی مثل دی جاتی ہے جو صورتاً معناً ان کی مثل ہو۔ صورتاً کا مطلب سونا ہی ہو، معناً یعنی اس کی قیمت بھی ویسی ہو۔ اب قیمت میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہ سونے کے بدلے سونا ہی دیں گی تو یہ ٹھیک ہوگا اور اس میں سود کی آمیزش کا بالکل اندیشہ نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے 15-20 دن پہلے یہاں پہ مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے بولا تھا کہ لفظ آزاد سے آپ کو ایک طلاق معین ہو گئی ہے جس پہ جی آپ کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر میں بتاتی ہوں کہ آزاد لفظ سے بعد میں 15-20 دن کے بعد بھی لڑائی ہوئی تھی، اور جھگڑے کے دوران شوہر نے مطلب شاپنگ مال میں تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلی جاؤ، میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو میرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ چلیں بس ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا بہن، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیں۔ دوسرا میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ میں اکثر سو کر اٹھنے کے بعد سونوں سے خون نکل کر جمع ہو جاتا ہے تو کیا ایسا شخص جاگنے کی دعا پڑھ سکتا ہے؟ چلیں اور بولیں۔ میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی خاتون گرمی کی وجہ سے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے لیکن پھر اسے یاد ہے کہ اس پر صدر صاحب واجب تھا، یہ کہ رکعت پڑھنا باقی تھی، اور ابھی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ نہ گزرا ہو کہ دوپٹہ سر پر اوڑھ لے تو کیا حکم ہوگا؟ چلیں بس ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں ایک اور کویسچن یہ تھا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بکریاں اور بچے پالے ہیں جو تقریباً 48 ہیں اور کاروبار کی نیت سے ہیں، جسے بڑا کر کے اور سیل آؤٹ کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، جب جانور انسان پالتا ہے تو اگر 30 بکریاں تک پہنچ جائیں تو ایک بکری اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن یہ غالباً اس وقت ہوگا کہ جب وہ تجارت کی نیت سے نہ ہو، اپنے گھر میں پالے ہوئے ہیں، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتے ہوں۔ گھر سے آپ چارہ نہ دیں، قیمتاً اگر آپ چارہ دیں گے تو پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن وہ تھے کہ جو مال تجارت نہ ہو۔ اب یہ ہیں مال تجارت، تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اب سال گزر جائے تو جتنی ان کی قیمت بنتی ہو اس قیمت کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں اور بالکل یہ زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ فیس بک پر کچھ موبائل کمپنیز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو پروڈکٹ کو آپ شیئر کریں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں تو ہم آپ کو انعام دیں گے۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ اور فرض کریں اگر انعام نکل آئے اور پھر میں اپنی کمنٹ اور اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اکثر یہ دھوکے ہی ہوتے ہیں، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ کو انعام ملتا ہے، کرتے جائیں گے آپ کے لئے کہ یہاں سے وہاں شیئر کر رہے ہیں، وہاں سے یہ کر رہے ہیں، ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کر لیں ملتا بھی ہو تو کمنٹس کس چیز کے پاس کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ہی نہیں، آپ نے یوز نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے، میں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس پر جھوٹ کے اوپر آپ ارننگ حاصل کر رہے ہیں، یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں آپ نے یوز کی اور بہت ہی اچھا پایا ہے، پھر ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اگر کمنٹس پاس کیے ہیں اور وہ چیز بھی ایسی کوئی ناجائز نہیں ہے، آپ نے اس کو شیئر کیا کسی کو کہ بھئی آپ بھی اس کو لے لیں تاکہ آپ کے کچھ انعام کے امکانات بڑھ جائیں، تو ایسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2-3 صورتیں ہیں، اگر ابھی آپ کو فوراً سمجھ میں آگے ٹھیک ہے، ورنہ یوٹیوب پہ جب یہ پروگرام ڈلے گا تو اس کو 1-2 دفعہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ایک میلاد کی محفل ہے، وہاں پر ایک مسند شریف بنائی جاتی ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ دبن، جیسے پیچھے کوئی کور لگا دیں، سائیڈ میں گاؤں تک یہ بیٹھنے کی جگہ بنا لی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس پر بعض اوقات قدموں کے نشان نظر آئے اور کبھی سلوٹیں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حاضری ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ سب خرافاتیں ہیں، ہمارا اس کا مذہب اسلام سے اور مسلک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈرامے بازیاں لوگ کر کے اور لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جیبیں خالی کرواتے ہیں۔ ایسا کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ میلاد کی محفل سجائیں اور سرکار آ کے وہاں جلوہ فروز ہو جائیں۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں، اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ میرے آقا پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرماتے ہیں، جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے، بدعتیں ایجاد کر کے، اور یہ کہنا کہ نبی کریم آ کر بیٹھے ہیں، خود کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے قدموں کے نشان نظر آئیں۔ جھوٹے اتنے ہیں، بعض لوگ اتنے جھوٹے ہیں،
کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ کا بال ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بے پردہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھیں. ان کے بال آپ نے کہاں سے حاصل کر لیے ذرا یہ بتائیے. جھوٹ بول کر لوگوں اس کو عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں. اس قسم کی خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو رد فرمائیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ 19واں سال ہے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں آپ کال کریں تو ٹی وی بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹی وی تو نہیں ہے، میں تو موبائل سے کال کر رہا ہوں تو آپ کی آواز واپس آ رہی ہے. چلو کریں بیٹا جلدی کویشچن کیجئے. جی میرے 2 کوشچن ہیں. یہ لاسٹ ایئر بکری نے بچہ دیا عید والے دن، تو یہ ایئر وہ قربانی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے 4 بھائی مل کے قربانی کر رہے ہیں تو بغیر پیسے لیے اپنے والدین سے ان کے حصہ قربانی میں ڈال سکتے ہیں، یعنی ان پہ بھی واجب ہو اور بچے پیسہ نہ لیں والدین سے، ٹھیک ہے، تو قربانی کرتے ہیں ان کے نام کی بھی. ٹھیک ہے. اور اوکے، شکریہ، بہت مہربانی. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اسی سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ بچی نے کچھ دن پہلے کویسچن کیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے لفظ آزاد سے طلاق دی ہے. اب ان کو یاد آیا کہ وہ آزاد کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے کہ شوہر نے ایسے الفاظ کہے تھے. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے پھر جواب انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر مسجد میں کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کیا ہم ان کو فروخت کر کے ان کی جگہ کوئی نئی چیزیں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کے پاس علماء کرام سے سنا تھا فی زمانہ 1 تولہ سونا اور حاجت اصلیہ سے 1 روپیہ بھی زائد اس کے پاس موجود ہے، اس پہ قربانی واجب ہے، اس کی برائے مہربانی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. کیا اس کی دلیل؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اچھا وضاحت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بندے مانتے نہیں ہیں نا، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اور بس یہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ بچی کا میں کویسچن کا جواب دے رہا تھا کہ جب لفظ آزاد سے شوہر نے طلاق دی فوراً نکاح ختم ہو گیا. اب اگر آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ ساتھ رہ رہے تھے، تو یقیناً گناہگار تھے. اب اس دوران کے نکاح دوبارہ کیا جاتا، اس سے پہلے شوہر نے چاہے 50 طلاقیں دے دی ہوں، سب کی سب لغو چلی جائیں گی، کیونکہ طلاق عورت تک اس وقت پہنچتی ہے جب وہ اس کی بیوی ہوگی. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی چلتے چلتے کسی راستے میں اجنبی عورت کو بولے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائے. تو بھئی یہاں پہ یہ طلاق کیسے واقع ہوگی؟ وہ طلاق کا محل نہیں ہے، طلاق کا مقام نہیں ہے. تو ایسے ہی جب آپ لفظ آزاد سے باہر ہو گئیں، اب شوہر نے چاہے لاکھ طلاقیں دی ہوں، واقع نہیں ہوں گی. ہاں جب آپ نکاح کر لیں گے اس کے بعد اگر خدا نخواستہ شوہر نے کوئی طلاق دی پھر وہ کاؤنٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے. آپ سے سب سے میری گزارش ہے کہ جو اس قسم کے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ آپ نکاح کے اور طلاق کے مسائل باقاعدہ سیکھیں، تاکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو خلجان ہے جو ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے اس سے ہم بچ سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرے وائف کے پاس 2-3 تولے سونا ہے جو پہننے میں آتے ہیں، جی اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور میں گھر کے خرچے کے علاوہ ان کو 1000 پرسنلی خرچے کے لیے ڈروں خرچ کرے تو اس میں تھوڑی بچت ہو جاتی ہے، عیدی آ جاتی ہے، اس سے کیا واجب ہوگی؟ یہ مجھے اگلی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب بہت تیز بولنے لگ گئے. اگلا کویسچن جو نا سیکنڈ وہ آرام سے کہیے ذرا. جی سر، میرے وائف کے پاس جو ہے نا 3 تولہ سونے کے زیور ہیں جو پہننے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے خرچے کے لیے میں ان کو دیتا ہوں پیسے، اس میں سے بچت بھی ہو جاتی ہے، عیدی بھی ملتی ہے. کیا ان پہ ہر چیزوں پہ واجب ہوگی یا زکوٰۃ؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ابھی عرض کرتا ہوں. دوسرا ایک کویسچن یہ کیا تھا بچی نے کہ کوئی اگر جس کو دانتوں سے خون آنے یا مسوڑوں سے خون آنے کا مرض ہو، وہ سو گئی عورت، جاگی تو مسوڑوں میں خون موجود تھا، تو کیا وہ اسی حالت میں جاگنے کی دعا پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نہ پڑھنا بہتر ہے. پہلے وہ جائیں کلی کر لیں. فوری طور پہ دعا پڑھنا کوئی واجب نہیں ہوتا. کلی کرنے کے بعد منہ کو اسمیل سے پاک کرنے کے بعد پھر وہ پاکیزہ کلام کو ادا کریں، یہی اچھا اولا اور انسب ہے. ایک یہ انہوں نے کہا کہ کوئی عورت تھی، اس پہ سردہ صاحب لازم تھا، خیال نہیں رہا، سلام پھیر دیا اور پھر سر سے دوپٹہ اتار دیا. پھر اچانک خیال آیا اور اس نے پھر سردہ صاحب کیا، تو ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں جب انہوں نے سلام پھیر دیا حالانکہ سردہ صاحب واجب تھا، تو ابھی وہ نماز سے مکمل باہر نہیں ہوئی سمجھ لیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر لوٹنا چاہتی تو لوٹ سکتی تھیں. جیسے سلام پھیر لیا، اچانک یاد آیا تو فوراً وہ 2 سجدے کرتی، بیٹھ کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیتی، ہو جاتی نماز.
لیکن جب وہ فارغ ہوئی اور سر سے دوپٹہ اتار دیا تو پورا ستر کھل گیا، اور میرا غالب گمان ہے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے فوراً دوپٹہ پھر ایک دم باندھ لیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو لہٰذا نماز ختم ہو گئی، اب ان کو اس نماز کو لوٹانا ہی ہوگا۔ ایک ہی کویسچن کیا کہ ہماری بکری نے عید والے دن، بقرعید کے دن جو ہے وہ بچہ دیا، تو کیا اس بچے کی اب اگلے سال قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ مطلب اگر عید کے دن خاص دیا ہے تو اگلا جب عید کا دن آئے گا تو 1 سال کمپلیٹ ہوگا، تو اگر ایسا ہو گیا ہے وہ 1 سال کا ہو گیا تو بالکل آپ اس کو کریں، احتیاطاً تیسرے دن آپ قربانی کریں تاکہ پورا سال کمپلیٹ ہو جائے۔ بکرا یا بکری 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی بالکل ہو سکتی ہے، تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائی مل کے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے گائے لے کر آ گئے تو ہمارے والدین پہ بھی قربانی واجب ہے، لیکن اگر ہم ان سے پیسے نہ لیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ کا حصہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، تو جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے پرمیشن ضرور لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی قربانی ادھر کر رہے ہیں، اب چاہے آپ پیسے نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر عورتوں پہ زکوٰۃ یا قربانی واجب ہو، عورتوں پہ خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ان سے پیسے لے کر اور آپ پھر ان کی قربانی کریں یا زکوٰۃ دیں، یعنی انہی کے پیسے سے زکوٰۃ ہونی چاہیے، انہی کے پیسے سے قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ مزاج شرع تو یہی ہے۔ قربانی یا زکوٰۃ یا کوئی بھی مالی جو معاملہ ہمارے اوپر لازم کیا جاتا ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے، تو ان کے مال اگر آپ دے دیں گے، ان کے مال سے تو غریب کا حق نہیں نکلا، اگرچہ چلیں آپ نے قربانی کر لی یا زکوٰۃ دے دی، ان کے مال سے نہیں ہوا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دل سے بخل دور ہو، کنجوسی دور ہو۔ بعض اوقات خواتین چاہتی ہیں میرا سونا نہ جائے، شوہر سے کہتی ہیں تمہیں دے لو، تو بخل کہاں جائے گا۔ تیسرا، مال کی محبت کم ہو، اس سے تو مال کی محبت اور بڑھے گی کہ مال اپنے پاس سے دوسرا کرتا رہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مذہب اسلام اور مال، یہ امتحان ہے کہ ان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی فیور کرتا ہے، اگر محبت ہے تو مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں قربانی کے، بھئی اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اپنے نبی کے لیے، ان کا حکم ہے ہم خرچ کریں گے، اسلام کہتا ہے ہم خرچ کریں گے۔ جب بصورت دیگر اگر مال بچا کر رکھا اور دوسرا ادا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول امتحان میں مبتلا کر رہے تھے، آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی، لیکن ان حکمتوں کو سمجھیں۔ بروز قیامت اگر ایک عورت کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے بتا تو نے اپنے سونے سے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور وہ کہے شوہر نے کیا تھا، اب دوبارہ اگر سوال ہو کہ تیرے اوپر تو اس سونے کے سے زکوٰۃ نکالنا لازم کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرا ادا کرے، پھر کیا جواب ہوگا سوچئے۔ تو لوگوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے راہ میں خرچ کر کے اپنے اولاد کے لیے برکتیں پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے، اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ مسجد میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا ان کو فروخت کر کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف پرانا ہو جانا یہ مسجد کے مال کو بیچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسے رہنے دیں آپ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دریاں گھس گئی ہیں، پنکھے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آپ نے اتار کے نئے پنکھے لگا دیے، ابھی جو پڑے ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی کریں کہ آپ کسی اور مسجد کے اندر، جو اگر ایسا ہو بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کو یہ دے دیں تاکہ وہ مسجد کے اندر استعمال ہوں۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ فروخت والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ارادہ ہو ہی گیا ہے، نئی چیزیں لا رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے رکھنا ہے اسٹور روم میں، خراب ہونے کا اندیشہ۔ ایک یہ ہے کہ نئی کوئی نہیں لائے، پہلے ان کو اتاریں گے، بیچیں گے، پھر نئی لے کر آئیں گے، یہ مناسب نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مسجد کے اندر کوئی چیز دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو۔ ابھی بعض اوقات وہ پرانی ہو جاتی ہیں لیکن اتنی بھی خستہ حال میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کا پنکھا اتار کے دوسرے کا پنکھا وہاں لگائیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ آپ دریاں کارپیٹ اٹھا دیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ بعض لوگ ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں اچھی خاصی، خواہ مخواہ اکھڑوا کے نئی ٹائلیں لگواتے ہیں، وہ سب ضائع ہو کے پھک گئیں، ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہیں۔ جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا لاکھوں روپیہ، وہ کس لیے دیا تھا؟ اس لیے کہ ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی جائیں اور آپ نئی چیزیں لا کے لگائیں، تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ ضرور توجہ رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔
قربانی کا نصاب ایک الگ نصاب ہے، اس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی مالیت کا کوئی بھی مال، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، روپے کی شکل میں، اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو قربانی لازم ہوگی۔ لہذا اب یہاں 2 مال ہیں، ایک طرف 1 تولہ سونا ہے، یہی کافی تھا، لیکن اور بھی ہے، چاہے 1 روپیہ لے لیں جو حاجت اصلیہ سے زائد پڑا ہوا ہے، تو دونوں کو ملائیں گے اور یقیناً ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے گی، اور جب پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ یہی مسئلہ صحیح ہے، یہ آپ ہمارا کلپ سنوا بھی سکتے ہیں، میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں اسی پروگرام میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کے پاس 3 تولہ سونا ہے جو وہ پہنتی ہیں، تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں خرچہ وغیرہ دیتا ہوں اس سے وہ بچت کر کے اپنے پاس پیسہ جمع کر لیتی ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے نصاب میں ضروری ہے کہ کم از کم 7.5 تولہ سونا ہو، اور اگر یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی اس نصاب تک نہیں پہنچتا، کم ہے، تو اگر 2 طرح کے مال ہیں تو دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہے کہ اگر 3 تولہ سونا ہے اور آپ کی زوجہ کے پاس کچھ انہوں نے بچا کے بھی رکھا ہوا ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو سونے کی قیمت معلوم کریں اور جو کیش ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں۔ اگر ان دونوں کی قیمت کم از کم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہو تو یہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ضرور تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر ایسا ہے کہ دونوں مال ملا کے یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک تو پہنچیں گے، لیکن کیا ان پہ سال گزر چکا ہے کہ نہیں؟ سال گزر گیا ہے تو پھر بالکل ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک کویسچن ہم سے آفر ہی ہوا تھا، ایک بچہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کو ناپاک کپڑے اپنے دے دوں اور کہہ دوں بھائی صحیح طرح دھونا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا پانی وانی بہاتی ہیں، تو میرے کپڑے پاک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو بیٹا آپ کا یہ کہہ دینا کہ صحیح طرح دھونا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی والدہ کیا پاکی ناپاکی کا شعور رکھتی ہیں کہ نہیں، نمبر 1۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ جب کپڑے پاک جب دھوتی ہیں تو خیال کرتی ہیں کہ ناپاک کپڑے تو نہیں ہیں، ان کو پھر شرعی تقاضے کے مطابق پاک کرنے کے بعد دھوتی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ بے پرواہ ہو کر دے دیں، اور آپ کا یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ صحیح طرح دھونا، کیونکہ وہ پہلی شعور رکھتی ہیں۔ اور اگر ان کو شعور حاصل نہیں ہے تو آپ کے اتنے کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ وہ سارے پاک ناپاک لے کے واشنگ مشین میں ڈالیں گی، پانی ڈالیں گی، کوئی پاؤڈر واڈر ڈالا، واشنگ پاؤڈر، اور چلا دیا۔ پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، جب گھوما پانی کے ساتھ نجاست ملی، کل پانی ناپاک، اس میں جتنے کپڑے تھے سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ ہر ایک کے گھر میں آٹومیٹک مشینز نہیں ہوتی ہیں، وہ عورتیں باہر نکالتی ہیں، انہیں ٹبوں میں ڈالتی ہیں، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، آخر تک کپڑا ناپاک رہتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے جو اکثر خواتین ایسی کرتی ہیں کہ چھوٹی سی واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے، پاک ناپاک، اور گھما لیا، سارے ناپاک ہو گئے، پھر اس کو نکال کے تھوڑا یہ صابن نچوڑ کے سائیڈ میں رکھا، اس میں نئے کپڑے ڈالے، وہ سارے ناپاک، وہ گھوم رہے ہیں۔ اب ان کا چونکہ صابن نکالنا ہے اور جھاگ نکالنا ہے، ایک ٹب میں یا بالٹی میں پانی لیا، انہیں لے کے اس میں ڈالا، جیسے ہی ان کا ناپاک پانی ٹب کے پانی سے متصل ہوگا، ٹب کا پانی پورا ناپاک، اب اس میں گھما کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتی جا رہی ہیں، دوسرے نکالتی جا رہی ہیں، یہ ناپاک پانی پھینکا، دوسرا پانی لیا، ایک تو ٹب میں ہی ناپاک پانی لگا ہوا تھا، جیسے یہ لگے گا وہ بھی ناپاک، لیکن چلیں پھر کپڑا اٹھا کے جیسے ہی اس میں ڈالا، جیسے ہی ناپاک کپڑے کا پانی سے اتصال ہوگا یہ پانی ناپاک، اور یہ نکال کے چلیں جی یہ جھٹکارا اور رسی پہ ڈال دیا، رسی بھی ناپاک۔ اب کپڑا اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے خشک ہو جائے، چاہے آپ اس پہ استری مار لیں، چاہے اس میں کوئی نجاست کی اسمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ شرعی طریقے سے پاک نہیں کریں گے۔ تو بیٹا یہ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ صرف والدہ کو یہ کہہ دیں کہ جی صحیح طریقے سے دھو دینا، ان کو کیا پتہ چلے گا، شعور ہی نہیں ہے پاکی کا۔ تو سب سے پہلے آپ کو مسئلے سیکھنے چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں اور اشارہ کر دیں کہ اس کو صحیح طرح دھو دینا، اور والدہ بھی سمجھ جائیں کہ بچے کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کو صحیح طرح وہ پاک کر لیں، پھر ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کسی کافر کی موت پر اس لیے افسوس کرنا کہ عیش کی زندگی کے بعد اب اس پر برا وقت آ گیا، جائز ہے؟ اس حد تک تو جائز ہے کہ دیکھیں جو کافر ہو یا مسلمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور امت کے 2 حصے ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے، ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔
اجابت امت اجابت تو وہ جنہوں نے سرکار کی دعوت کو قبول کر لیا، جیسے ہم مسلمان ہیں، اور ایک امت دعوت ہوتی ہے کہ جن کو نبی کریم کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ سارے کفار وغیرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر بھی مرا وہ ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اس اعتبار سے اگر آپ افسوس کریں تو حرج نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سیدھی جانب کچھ لوگ تھے ان کے، کچھ الٹی جانب، ادھر دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور مسکراتے، ادھر دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ تو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ اس طرف مسلمان ہیں، اس طرف کافر، مسلمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کافر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اس کے اندر آدم علیہ السلام کو یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میری اولاد تھی اور میرا کہنا نہیں مانا، آنے والے نبیوں کا کہنا نہیں مانا، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہمدردی کا جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے لکھا کہ عیش کی زندگی سے برے وقت میں آ گیا، یہ کوئی ایسی قابل افسوس چیز نہیں ہے۔ مسلمان بھی بعض وقت عیش کی زندگی سے دنیا کے اندر برے وقت میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اس میں بھی درجات کا سامان ہے۔ اس آپ پوائنٹ پر ضرور اپنے بس فوکس رکھیں کہ اگر کوئی ایسی چلا جاتا ہے تو یقیناً یاد رکھیں اگر کوئی کافر مرے گا نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، اور جب کفار کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، خصوصاً جو سرکار کے امتی ہیں، میرا کامل یقین ہے سرکار اس پر بھی افسوس کر رہے ہوں گے، آپ کو اس پر بھی صدمہ ہوگا کہ کیوں انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور یہ جہنم میں چلے گئے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر صدمہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ اس کی کافر کی محبت میں بعض لوگ اس کے لیے دعائیں لکھ دیتے ہیں اور مطلب اچھے کمنٹس پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یاد رکھیں بہت شدید خطرہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ایسا نہ کریں۔ ایک بچی نے پوچھا ہے کہ میری والدہ نے 2 تولہ سونا نواسی کے لیے دیا تھا اور کچھ اس بچی کی عیدی وغیرہ بھی ہمارے پاس جمع تھی، نابالغہ تھی، اب وہ بچی جوان ہو گئی اور جتنا اس کا مال تھا اس پہ 1 سال بھی گزر گیا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپنی بچی کو یہ بتاؤں کہ تمہارا اتنا مال ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ سال گزر جانے کے بعد اس کی زکوٰۃ چپکے سے نکال دوں، نہ زکوٰۃ کا بتاؤں نہ مال کی موجودگی کا بتاؤں، پھر کبھی مناسب موقع پہ بتا دوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بالغ کا مال سے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت لازم ہے، اور بچی جب بالغہ ہو چکی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ اس کا مال ہے، چاہے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے حوالے نہ کریں کہ ایسا نہ ہو ضائع کر دے، لیکن آپ کو بتانا چاہیے، اور زکوٰۃ نکالنا چاہیں اور اسی بچی کے مال سے تو خاص اس کو انفارم کرنا ہوگا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تمہارا مال ہے، وہ اجازت دے دے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ وہ نفلی صدقہ کہلائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تنخواہ 25,000 روپے ہے، اسے 3 سے 6 ماہ کی کچھ ایڈوانس تنخواہ مل گئی ہے، اگر ان سب کو ملائیں تو پھر یہ کہ وہ قربانی کے دنوں میں یہ قربانی بنتی یا واجب ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر وہ قربانی ادا کر لیتا ہے پھر اگلے مہینوں میں کیونکہ اسی تنخواہ سے گزارا کرنا ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ اور اگر قرض لیتا ہے تو قرض اتارنا بھی مشکل ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ 25,000 روپے مہینہ اس سے گزارا کرنا آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور ایڈوانس تنخواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہمیشہ پاس رہے گا، یعنی گویا کہ ہر 25,000 ایک مہینے کے لیے ہے تو 6 مہینے تک اسے اسی سے گزارا کرنا ہے، اور یقیناً اس کے لیے آزمائش آ سکتی ہے اور اس کا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اگر وہ قربانی کرے تو اچھی طرح ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی واقعی تنگ دست ہے، یہ صرف ہم تنگ دست کے لیے بتا رہے ہیں، جس کی ذریعہ آمدنی بہت ہی کم ہے لیکن کسی وجہ سے قربانی بن رہی ہو اور قربانی ادا کرنے کے بعد وہ اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے لیے چاہیے کہ 3 دن سے پہلے اپنا یہ سارا مال کسی ایسے شخص کو دے دے جس پہ قربانی واجب ہے اور ہو وہ قابل اعتماد، اسے کہیے میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، اب اس پہ تو پہلی قربانی واجب ہے، کوئی آپ کے مال سے تو نہیں ہو جائے گی، پھر 3 دن ایسے گزریں، عید کے دن گزار لیں کہ آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، 3 دن گزر جانے کے بعد وہ شخص یہی پیسہ آپ کو گفٹ کے طور پہ واپس کر دے، تو یہ ایک شرعی حیلہ ہے کہ قربانی بھی واجب نہیں ہوگی کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس نصاب ہی نہیں تھا اور آپ کا مال بھی واپس آ گیا، لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو واقعی بہت زیادہ تنگ دست ہو، باقی اللہ تعالیٰ مجبوریاں بھی جانتا ہے اور ہوشیاریاں اور چلاکیاں بھی جانتا ہے، اگر کوئی ہماری بات سن کے سوچے اس طرح قربانی بچا لوں، بچ تو جائے گی شرعی اعتبار سے لیکن آخرت میں گرفت ہوگی، اس لیے جو واقعی مجبور ہے، جس کے واقعی گزارا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بالکل کر سکتا ہے۔
ایک کوئی کویشچن ہوا تھا کہ جس کمرے میں میت کو غسل دیا جائے اس میں سونا اور وہاں لائٹ جلانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اس کمرے میں غسل دیا تھا میت کی روح وہاں پر آئے گی اور آپ کا گلا دبا دے گی۔ اسی طرح لائٹ وہاں پہ جلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اندھیرا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ روح آ کے اس اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھے گی۔ یہ اس قسم کے توہمات کہ جب ہمارے پاس تعلیم شرع ہدایت کے لیے موجود نہیں ہوتی تو لوگوں کی باتیں اور وہم جو ہے، وہم کا مطلب یہ کہ ذہن جو ہے وہ غیر موجود پر موجود کا حکم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کوئی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں، یہ وہم کہلاتا ہے۔ تو یہ توہمات میں انسان اسی وقت مشغول ہوتا ہے جب اس کے پاس اصل شرع نہیں ہوتی۔ ہمت رکھیں، ایک دفعہ مردہ گھر سے چلا گیا ہے، اس کا وجود بیچارے کا بے جان تھا، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بدن واپس آئے گا یا روح واپس آئے گی اور آپ کو ڈسٹرب کرے گی، بالکل نارمل لائف گزاری ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم چند دوستوں کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی تھی تو ایک نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے۔ تو وہ میری بات مان گیا، لیکن اس نے توبہ یا تجدید ایمان نہیں کی اور تجدید نکاح بھی نہیں کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست تھی، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے ہیں اور آپ بہت بڑے ولی ہوں گے، غوثیت کبریٰ کے مقام پر آپ فائز ہوں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ نبی نہیں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں کوئی نبی گمان کرے یا امکان بھی ظاہر کرے، ممکن ہے کہ آ جائے، شاید آئے نہیں لیکن ممکن ہے کہ آ جائے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کے دوست کو چاہیے کہ فوراً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور آپ جو اگر سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے اس طرف لے کر آئیں تاکہ اس کی اگلی زندگی نارمل رہے، اور اگر وہ ضد پہ اڑ جائے تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ اس کو اپنی خطا اور غلطی کا احساس ہو۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ شاپر تھے جو زیادہ صاف نہیں تھے، ہم نے اس میں دینی کتابیں رکھ کر اور رکھ دیں تو یہ کچھ گندے سے شاپرز کے اندر دینی کتابیں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں یقیناً بے ادبی ہے۔ شاپر کتنے کا آ جاتا ہے بھائی؟ آپ بازار سے جا کے نئے خرید کے لے آتے، بہت ہی معمولی قیمت کے آتے ہیں شاپر۔ گندے شاپرز کے اندر رکھنا کہ اس میں گندگی لگی ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں اپنا کھانا اس میں رکھنا پسند کریں گے جیسے بازار سے لاتے ہوئے اور کوئی چیزیں نہیں؟ تو دینی کتابوں کو کیسے آپ نے پسند کر لیا کہ اس میں رکھیں؟ لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کتابوں کو باہر نکالیں، ان گندے اور غلیظ شاپرز کو پھینکیں اور صاف ستھرے شاپرز میں رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں یاد آیا کہ جیب میں ایک ناپاک رومال یا کپڑا وغیرہ ہے، تو اگر ہم فوراً آرام سے نکال کے اس کو پھینک دیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بظاہر سوال بہت چھوٹا ہے لیکن تفصیل طلب ہے۔ اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو کتنی مقدار کی یہ دیکھنا ہوگا۔ جیسے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ہتھیلی ہے نا، اس کے اوپر اگر آپ نجاست یہ پانی آپ گرائیں، جتنا پانی یہاں ہتھیلی میں بھر کے ٹپکنے لگے رک جائیں، اب یہ جتنا یہ پانی ہے نا یہ 1 درہم کی مقدار کہلاتی ہے شرعی لحاظ سے۔ اب آپ نے دیکھنا ہوگا اگر کپڑے پر 1 درہم سے کم نجاست لگی ہے تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کنٹینیو بھی رکھیں تو ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے اس کو نکال دیں، لیکن آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز۔ اور اگر 1 درہم سے زائد تھی تو پھر یاد رکھیں چاہے آپ نے تکبیر لگا لی ہو، یہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو نکالیں اور نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ پتلی نجاست ہو، اور یہ جو آپ نے کہا ہے مجھے غالب گمانے کو پیشاب وشاب لگا ہوگا یا کوئی اور لیکوڈ ہوگی، اگر گاڑی نجاست ہوتی جیسے گوبر وغیرہ تو اس میں تو پھر یہ وزن دیکھا جاتا ہے 4.5 ماشا کا وزن، 4.5 ماشا اتنا سا اگر ہو تو لیکن وہ میرے خیال میں رومال میں تو نہیں لگے گا، یہ لیکوڈ ہی ہوگی، کوئی بچے کی الٹی وغیرہ ہوتی ہے یا اور مادہ منویہ یا کوئی پیشاب وغیرہ اس پہ لگا ہے تو وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، 1 درہم کے برابر ہے اس کو نکالیں اور نماز ہو گئی، لیکن اس کو لوٹانا واجب۔ 1 درہم سے زائد تھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نکال کے نئے سرے سے ہی تکبیر لگانی ہوگی۔ تو یہ کچھ کویسچنز تھے۔ ایک کویسچن ہم سے معلوم کیا کہ بعض اوقات روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سامنے والا تھوڑا ڈرپوک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، غلطی ہماری ہوتی ہے بعض اوقات اور ہم اس سے پیسہ حاصل کر لیتے ہیں زبردستی، تو یہ پیسہ لینا کیسا ہے؟
دیکھیے اگر غلطی آپ کی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے تو یہ پیسہ لینا حرام ہے، اس کو واپس کرنا لازم ہے، اور اگر اس کی غلطی ہے واقعی تو پھر آپ یہ صلح کی صورت ہوتی ہے، پھر آپ پیسہ لے سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ نیکسٹ فرائیڈے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، کی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین اور شریعت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے، اسے سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔